محترم حضرات، آج میں جس کی بات کر رہا ہوں وہ چیختا نہیں، شکایت نہیں کرتا، بس آہستہ آہستہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ ہے بوڑھا باپ، وہ باپ جس کے بالوں کی سفیدی میں ہماری نافرمانیاں چھپی ہیں۔ آج باپ کے ہاتھ کانپتے ہیں تو ہم ہنس دیتے ہیں۔ آج باپ بات دہراتا ہے تو ہم جھجلا جاتے ہیں، مگر یاد رکھو یہی ہاتھ کبھی ہمیں تھام کر چلنا سکھاتے تھے۔ آج وہ خود دیوار کا سہارا لیتا ہے۔ کیا تمہیں یاد ہے جب تم بیمار ہوتے تو یہ بوڑھا باپ ساری رات کرسی پر بیٹھا رہتا تھا؟ آج وہ خود درد میں کراہتا ہے اور ہم کہتے ہیں ابو سو جائیں۔ وہ باپ جو ہماری ایک آہ پر پریشان ہو جاتا تھا، آج ہماری بے رخی پر چپ چاپ آنسو پی لیتا ہے۔ حضرات، بوڑھے باپ کو مارنے کے لیے چھری نہیں چاہیے، صرف ایک جملہ کافی ہے، ابو آپ سمجھتے ہی نہیں۔ یہ جملہ اس دل کو توڑ دیتا ہے جو ساری زندگی اولاد کے لیے دھڑکتا رہا۔ وہ کچھ نہیں کہتا، بس خاموشی سے خود کو فالتو سمجھ لیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، اف تک نہ کہو، مگر ہم چہرے بنا لیتے ہیں، آوازیں بدل لیتے ہیں۔ یاد کرو یہی باپ تھا جو ہمیں گود میں اٹھا کر راتوں کو جاگتا تھا۔ آج وہ خود ایک گلاس پانی کے لیے کسی کا محتاج ہے۔ ہم بچپن میں ایک بار روئے کیا وہ گھبرا گیا، اور آج وہ چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے، صرف وقت کاٹتا ہے۔ اولاد موبائل میں مصروف اور باپ یادوں میں گم۔ آج کا بیٹا کہتا ہے ابو پرانے خیالات کے ہیں، آج کی بیٹی کہتی ہے ابو سمجھتے نہیں۔ مگر یاد رکھو وہی باپ تمہیں اس دنیا کے قابل بنانے کے لیے خود کو زمانے کے ہاتھوں بیچ آیا تھا۔ تم نے ایک بار آواز اونچی کی، وہ رات بھر کروٹیں بدلتا رہا۔ تم نے ایک جملہ سخت کہا اور وہ ساری عمر کے لیے چپ رہا۔ میرے بھائیو، اگر آج تمہارا باپ زندہ ہے تو سمجھ لو تم امیر ہو۔ جا کر اس کے ہاتھ چوم لو، اس کے ماتھے پر بوسہ دے دو، ان کی خدمت میں لگ جاؤ۔ یہ وہ عمل ہے جو کل قبر میں روشنی بن کر اتریں گے۔ آؤ تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں اس بوڑھے باپ کی اور ان کے 4 بیٹے جو 4 بے حس بیٹے ہیں، ان کی کہانی سناتا ہوں۔ اس باپ نے اپنی زندگی میں تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 4 لاکھ روپے اکٹھا کیے تھے، جو ان کے 4 بیٹوں کو معلوم نہیں تھا۔ وہ باپ بہت فکر مند تھا، یہ پیسے آخر کس کو دوں؟ 4 بیٹے نالائق، سب اپنی اپنی دنیا میں مست، باپ کی طرف سے بالکل بے فکر ہو کر عیش و عشرت کی زندگی گزارنے میں لگے تھے۔ بوڑھے باپ کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، وہ اپنے دوست کے پاس گئے، بولے ان روپے کو اس کو دینا جو میرا قرضہ بھرنے کی ذمہ داری لے۔ چنانچہ وہ باپ اپنی زندگی گزار کر دنیا سے رخصت ہوا۔ اب اس میت کو نہلایا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ اٹھانے کی تیاری چل رہی تھی کہ اچانک ایک آدمی آگے بڑھا اور بولا میں اس میت کو اٹھنے نہیں دوں گا۔ 4 پائی پر میت پڑی ہے اور میت کے قدموں میں قرضدار کھڑا ہے۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے جب تک قرض ادا نہیں ہوگا ہم لاش اٹھانے نہیں دیں گے۔ ارے اللہ کے بندو، یہ لاش نہیں کسی کا باپ ہے، یہ وہ باپ ہے جس نے دھوپ میں پسینہ بہایا، جس نے اپنی نیندیں قربان کی، لیکن اپنے بچوں کو پالنے کے لیے اپنی خواہشیں دفن کر دی۔ مگر آج اسی باپ کی میت قرض کی وجہ سے رکی ہوئی ہے۔ 4 بیٹے موجود ہیں، 4 جوان تندرست بیٹے۔ ایک سے کہا گیا اپنے باپ کا قرض ادا کر دو، وہ بولا میرے اپنے بچے ہیں۔ دوسرا بولا ابا نے خود قرضہ لیا تھا۔ تیسرا بولا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ چوتھا خاموش کھڑا رہا۔
اس کی خاموشی بھی انکار بن گئی۔ ارے بیٹو، زندگی میں تو تم باپ کے نام سے پہچانے گئے اور مرنے کے بعد اسی باپ سے پہچان چھین لی۔ وہ بوڑھا باپ جو کبھی کہتا تھا میرے بیٹے میرا سہارا کا جنازہ بیٹوں کی بے حسی کی گواہی دے رہا ہے۔ 4 نوجوان بیٹے سامنے کھڑے تھے مگر دل کہیں اور مر چکے تھے۔ بوڑھا باپ جو زندگی بھر ان کے لیے جیتا رہا آج بے بس پڑا تھا۔ اچانک کمرے کے ایک کونے سے سسکیوں کی آواز آئی۔ ایک بیٹی جس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، جس کا دوپٹہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا، وہ آگے بڑھی، کانپتی آواز میں روتے ہوئے بولی، رک جاؤ، میں ابھی زندہ ہوں، میرے ابو اکیلے نہیں ہیں۔ امیت کی طرف دیکھ کر بولی، ابو آپ نے ہمیں کبھی بوجھ نہیں سمجھا، آج میں آپ پر قربان ہو جاؤں گی۔ وہ قرضدار کی طرف مڑی اور روتے ہوئے بولی، مجھے مہلت دے دو، میں اپنے باپ کا قرض ادا کروں گی، چاہے مجھے اپنی چوڑیاں اور اپنے زیور بیچنے پڑیں۔ بیٹی کے وعدہ کرنے سے باپ کا جنازہ اٹھا۔ قرضدار آگے آ کر بولا، اس بیٹی کے باپ نے کوئی قرضہ نہیں لیا تھا، بس انہوں نے مجھے 4 لاکھ روپے اپنی زندگی میں دیے تھے اور بولے تھے جو بیٹا میرا قرضہ ادا کرنے کی ذمہ داری لے اسی کو یہ سارے پیسے دے دینا۔ چنانچہ بیٹی کو سارے پیسے دے دیے گئے۔ اے اس باپ کے بیٹو، ذرا رک کر اپنے دل سے پوچھو، کیا تم نے باپ کو صرف زندگی تک محدود سمجھا تھا؟ کیا باپ کا حق سانسوں کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے؟ تم نے باپ کے سائے میں کھایا پیا، عزت کمائی، مگر جب باپ لاش بن گیا تو تم نے رشتہ بھی دفن کر دیا۔ آج وہ خاموش ہے، کل تم بھی خاموش ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، اپنے والد کی خدمت کر لو، ان کے پاس بیٹھو، ان کو وقت دو، کیونکہ ایک دن یہی بوڑھا باپ 4 کندھوں پر ہوگا۔ تب تم کہو گے کاش میں نے وقت دیا ہوتا، مگر اس دن نہ وقت لوٹے گا نہ باپ۔ اے ضیا ماں باپ کے سائے کی نا قدری نہ کر، دھوپ کاٹے گا بہت جب یہ شجر کٹ جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں اپنے والد کی قدردانی اور خدمت کی توفیق مرحمت فرمائے۔